کو اس وقت براہ راست قومی اسمبلی لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اظہار خیال کر رہے ہیں۔ سال جدوجہد کرنا پڑا اس آئین کی بحالی کے لیے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو 23 سال جدوجہد کی اسی ایک نعرہ کے ساتھ کہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن بحال کر۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی اسی جدوجہد، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ 2008 سے لے کے 13 تک جو اسمبلی تھا اس میں ہم نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو بحال کیا۔ جو بھی اس میں کالے شک تھے، آمر کے ڈالے ہوئے قانون تھے، اس سے صاف کروا کے 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے وہ آئین بحال کیا۔ اور آئین بنانے کے لیے، بحال کرنے کے لیے ہمیں 2/3 میجورٹی اس ہاؤس کا پروڈیوس کرنا پڑتا ہے۔ 2/3 میجورٹی، یہاں کا ایک ممبر اپنا کانسٹیٹیوئنسی میں جدوجہد کر کے وہاں سے اکثریت لے کے لاکھوں ووٹس لے کے ادھر ایک ممبر بنتا ہے، اور پھر ہم نے اس ہاؤس کا 2/3 اکٹھا کر کے 1 فل سٹاپ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں اپنا آئین۔ اور یہ اتنا بڑا تاریخی کامیابی کے بعد، مطلب ایک طرف 1973 تو دوسری طرف جب ہم حکومت میں تھے اور ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت میں وہ 1973 کے آئین بحال کی۔ اس کے بعد ہم نے صدر پاکستان سے بھی وہ سارا آمرانہ طاقتیں ان سے سلب کیے، لے لیے، اور اس ہاؤس کو سارے پاورز دی۔ پاکستان کا صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ 58(2)B کے مطابق وہ اپنی من مرضی سے حکومتیں گھر بیچ سکتے تھے۔ ہم نے وہ اختیار لے لیا۔ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تاکہ یہ ادارہ چلے، تاکہ سپریم کورٹ آزاد ہو، تاکہ اس ملک کے تمام صوبے کو ان کا حق ملے، تاکہ پاکستان کے عوام آزاد ہو، وہ اپنا ووٹ کا ہتھیار استعمال کر سکے، وہ آزادی سے بول سکے، ہمارا صحافی بھائی بہنوں کو آزاد۔ مگر افسوس کے ساتھ ایک نیکسس پیدا ہوا، اور وہ نیکسس مل کے کام کرتے رہے کہ ہم کیسے یہ اس ملک کو، اس جمہوریت کو اس پوائنٹ پہ واپس لے آ سکتے ہیں، اس کو کنٹرول جمہوریت چلا سکتے ہیں۔ اور جب 58(2)B نہیں رہا تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جناب اسپیکر کہ نیا 58(2)B ہمارا عدالت کے پاس چلا گیا۔ اب 58(2)B صدر پاکستان کے پاس نہیں ہے، لیکن اسی وقت جب ہم جدوجہد کر رہے تھے 2008 سے 2013 تک کہ پاکستان میں دہشت گردی کا جو آگ ہے اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں، پاکستان میں جو معاشی بحران ہے ہم اس کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں، پاکستان میں جو جمہوریت کا مسائل ہے ہم کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں، آپ گواہ ہو جناب اسپیکر کہ ہر دن عوام کے مینڈیٹ پہ، جمہوریت پہ اور اس پارلیمان پہ حملہ ہوتے رہے۔ اور اس وقت کا چیف جسٹس افتخار چودھری، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے جدوجہد کی، جس کے لیے گجر خان کے جیالوں نے استقبال کیے، جس کے لیے کراچی کے جیالوں نے گولیاں کا سامنا کیا 12 مئی کو، اسی چیف جسٹس افتخار چودھری نے کسی کے ہاتھوں میں آ کے پارلیمان کے خلاف، حکومت کے خلاف ایسے فیصلے دیتے تھے جو آئین پہ مبنی نہیں تھے، جو قانون پہ مبنی نہیں تھے۔ اور جناب اسپیکر میں وٹنس ہوں، میں گواہ ہوں، ایک دن کے لیے وقت کا وزیر اعظم نے نہ حکومت وقت نے اس کورٹ پہ حملہ کیا۔ ہم اپنا کام کرتے رہے، اپنا منزل تک پہنچے،
پاکستان میں نہ صرف جمہوریت بحال کیا، پاکستان میں پہلی بار ہم نے سویلین حکومت نے اپنا ٹرم مکمل کیا اور پیسفل ٹرانسفر آف پاور کیا۔ مگر اس پورے دور میں کبھی پٹیٹو کی قیمت، کبھی سموسے کی قیمت، وہ یہاں فیصلے نہیں ہوتے تھے، وہ کورٹ روم نمبر 1 میں فیصلہ ہوتے تھے، پورا پاکستان ٹی وی پہ دیکھتا تھا۔ اس وقت میں قانون سازی، آئین سازی تو ہم کر رہے تھے، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم امپلیمنٹ کر رہے تھے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کیا کہتا تھا کہ ہاں ہم نے 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا تھا، لیکن ساتھ ساتھ جناب اسپیکر چارٹر آف ڈیموکریسی جس پہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا سگنیچر ہے، جس پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا سگنیچر ہے، اس میں جو کام رہتا آج تک ہے جناب اسپیکر، وہ جوڈیشل ریفارم کا ہم نے وعدہ کیا تھا اس ملک اور قوم کے ساتھ۔ اور وہ جوڈیشل ریفارم کیا کہتا تھا کہ ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا ہے جو آئین کے بارے میں فیصلے کریں گے۔ جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہے وہ کسی ایک جج کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا بھائی کا یا اپنا چیمبر کا کسی کو جج بنا دے۔ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے یہ ہاؤس کرے گا، اور ہم نے آئینی ترمیم کیا، ہم نے ترمیم کیا کہ یہاں اپوزیشن بھی بیٹھے گا، حکومت بھی بیٹھے گا، لا منسٹری بھی بیٹھے گا، سارا سپریم کورٹ، بار ایسوسی ایشن، سب کا نمائندگی ہوگا، اور ہم فیصلہ کریں گے کہ کیسے ہم عدالت کا تعیناتی کیسے ہوگا۔ اور پھر اس ہاؤس کو، وقت کا وزیر اعظم کو، وقت کا وزیر قانون کو دھمکی دیا گیا کہ آپ ایسے کام نہ کریں، آپ 19th امینڈمنٹ پاس کریں، واپس ہمیں اپنا اختیارات دو، ورنہ ہم آپ کا 18ویں ترمیم کو اڑا دیں گے۔ اور پھر جناب اسپیکر، میں آج ہاؤس کا فلور پہ مانتا ہوں کہ یہ ہمارا غلطی تھا، یہ ہمارا غلطی تھا کہ ہم وہ اس دھمکی میں آ گئے، 19th امینڈمنٹ پاس کیا۔ ہمیں کبھی 19th امینڈمنٹ نہیں پاس کرنا چاہیے تھا، ہمیں کہنا چاہیے تھا، ہمیں اس وقت کا عدالت کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ آئین پاکستان ہے، آپ نے یہ مانتے ہو تو گھر چلے جائے، مگر ہم اس آئین کو نہیں تبدیل کریں۔ یہ آئین پاکستان ہے، ہم آئین پاکستان کی جو جدوجہد ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، اس کورٹ کو بھی پتا ہے۔ تو کون ہمیں بتا سکتا ہے کہ اس آئین کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ افسوس کے ساتھ تب ہم نہیں مانا، اس وقت کا اپوزیشن شاید اس قسم کا جوڈیشل ایکٹیویزم سے خوش تھا، مگر پھر ان کو موقع ملا۔ ہم تو ایک کولیشن گورنمنٹ تھا اس وقت، 2/3 میجورٹی کے ساتھ وزیر اعظم نواز شریف صاحب اس کرسی سنبھالتا تھا، اور ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ آئین کے فیصلے کہیں اور ہو رہے تھے، آئین کے مطابق ڈیسیژنز کہیں اور ہو رہے تھے، اور یہ ہمارا نہیں، لیکن بہت سے عوام کا رائے ہے کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے عدالت کا رول تھا اس دور میں وہ مناسب نہیں تھا، اور ایک 2/3 کی جو اکثریت رکھنے والے وزیر اعظم کو آپ نے گھر بھی بیچ دیا، پارٹی پریزیڈنٹ اس کو کا اختیار اسے لے لیا، ان کے سینیٹرز کو زبردستی انڈیپینڈنٹ لڑوا دیا، اور جنرل الیکشنز کے وقت ہمارا وائٹ پیپر موجود ہے، I'm sure دوسرے پولیٹیکل پارٹیز نے 2018 کے الیکشنز کے مطابق اپنا وائٹ پیپر بنایا ہوگا، جو رول اور کردار چند ججز کے تھے اس الیکشنز میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ الیکشن کیمپین میں حصہ لے رہے تھے۔ جناب اسپیکر، اس ہاؤس کو دیکھنا چاہیے
کہ 2018 کا الیکشنز ہو، بائی الیکشنز ہو، جو انڈیویجولز سیاست سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ ان پیریڈز میں کیا کر رہے تھے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 2018 کے الیکشنز میں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہمارے خلاف الیکشن مہم چلا رہا تھا. وہ لڑکانہ پہنچ کے تقریر کرتا تھا، دوسرا جج کو تھپڑ مارتا تھا، کراچی پہنچ کے کوئی اور لیکچر دیتا تھا. پولنگ ڈے پہ میرا امیدوار جو جنگ سے لڑ رہا تھا فیصل صالح حیات صاحب، وہ الیکشن جیت چکا تھا، اس کا ری پولنگ ہو رہا تھا. اور جب ری پولنگ ہوتا ہے تو چیف جسٹس پاکستان اس کے مخالف کے پاس پہنچتا ہے. اسی وقت اس بیچارہ جو جج تھا جو ری کاؤنٹنگ کر رہا تھا، اس وقت اس پہ ہمت کیا ہوتا کہ ہمیں انصاف دلوائے. یہ متنازع کردار ہے جناب اسپیکر، یہ غیر متنازع تو کردار نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ 2018 سے لے کے اپریل تک ہمارا ادارے کے رول کیا رہے. ہم آن ریکارڈ ہے کہ ایک سلیکٹڈ نظام بٹھانے کے لیے ہمارے ادارے آئینی نہیں کنٹروورشل کردار ادا کر رہے تھے. اور ہم چاہ رہے ہیں، چاہتے تھے، آج بھی چاہتے ہیں کہ متنازع نہیں وہ آئینی کردار ادا کریں، چاہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ ہمارا عدلیہ ہو، ان کا جو رول ہے وہ متنازع نہیں ہونا چاہیے. یہی تو وجہ تھا کہ ہم نے تجویز دیا تھا کہ فل کورٹ بینچ بیٹھے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب بنے یا پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، مگر ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک پاکستان نہیں دو پاکستان. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک آئین نہیں دو آئین پاکستان ہو. ایسے نہیں ہو سکتا کہ بائی الیکشن سے پہلے وہی سپریم کورٹ کہے کہ پارٹی لیڈر، پارٹی ہیڈ کے ہدایت نہیں مانا گیا تو ان ایم پی ایز کا ووٹ نہ صرف نہیں گنا جائے گا، ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. اور پھر ایک مہینہ کے بعد وہی کورٹ کہے کہ نہیں، پارٹی لیڈر نہیں، پارلیمنٹری پارٹی کا چلے گا اور ان کا ووٹ گنا جائے گا. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان میں دو آئین ہو. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک دوسرا آئین اور ایک کسی لاڈلا کے لیے کوئی دوسرا آئین. ہمارا ذمہ داری ہے، ہم سب کا ذمہ داری ہے، اس ہاؤس کا ذمہ داری ہے کہ ہم پارلیمان کا رول کا دفاع کریں. ہمارا کام آئین بنانا ہے اور ان کا کام ہے ہمارا آئین کو انٹرپریٹ کرنا. ان کا کام نہیں ہے کہ وہ خود آئین میں ترمیم لے کر آئے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں جانے دینے پڑے، قربانیاں دینے پڑے، 30 سال جدوجہد کرنا پڑے، 2/3 میجورٹی پروڈیوس کرنا پڑے اور 3 ججز بیٹھ کے ایک سٹروک آف دا پین پہ آئین پاکستان کو تبدیل کرے. اس مسئلہ کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کرتے جناب اسپیکر، ہم پاکستان کا جو جمہوریت کا سفر ہے، پاکستان جو ایک جمہوری ملک بننا چاہتا ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اس کو ایک جمہوری ملک بنائے، وہ سفر نامکمل ہوگا جب تک ہم جوڈیشل ریفارمز نہیں کریں، جب تک ہم اپنا جوڈیشری کو امپاور نہ کریں. جیسے یہی جوڈیشری نے فیصلہ کیا تھا نا جناب اسپیکر کہ حکومت کا یہ نہیں مطلب ایک وزیر اعظم، حکومت کا مطلب ہے کابینہ، پاکستان کا کابینٹ. آپ کو بتائیں اس وقت بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی کے اندر اپنا اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے دباؤ میں آ کر آئین کو تبدیل نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لیے کوئی اور قانون ہو اور لاڈلے کے لیے کوئی اور قانون ہو. ان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ
ہم دو تہائی اکثریت کے ساتھ اگر قانون بناتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 ججز آ کے اس قانون کو ختم کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان کی تشکیل کے لیے 30 سال لگے، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے باقی ساری پوائنٹس پر عمل کیا ہے، لیکن صرف ایک پوائنٹس جو ہے وہ رہ گیا ہے، وہ تھا جوڈیشل ریفارم۔ یہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں جوڈیشل ریفارمز کرنا ہوگی۔ کوہ نور نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔